أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكما إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين یا رب العالمین۔ تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کے آیت 112 سے لے کے 129 تک کی آج ہم غور و فکر کریں گے اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ لاسٹ لیکچر کے اینڈنگ میں نے بتایا تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیلنج دیا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو دیکھ کر اس نے جھٹلا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کھلا جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک ماہر جادوگر سمجھا، پروف کرنے کی کوشش کی۔ آگے چل کر اس نے اپنے منسٹر سے جو مشورہ کیا تو منسٹرز نے کیا کہا تھا کہ ان دونوں کو یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو فی الحال ہولڈ کرتے ہیں، اور ہمارے سلطنت میں، ہمارے کنگڈم میں جتنے ماہر جادوگر ہیں سب کو بلائیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا کمپٹیشن کروائیں گے، جو جیتے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے معجزات کو جادو سمجھ کر اور اپنے تکبر میں، اپنے سلطنت کو کھونے کے، اپنے اقتدار کو کھونے کے ڈر اور تکبر اور بری صحبت، برے ٹریڈیشن کے چلتے اس چیز کو جادو مانا اور انکار کیا، حق کا انکار کیا، اس کو باطل کہہ کے۔ اس دور میں ایجپٹ میں جادو بہت چلتا تھا، یہ ایک بزنس تھا، تو لوگوں کو یہ ساری چیزیں بہت اٹریکٹ کیا کرتی تھی۔ اس زمانے کی یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اگلی آیت 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا، پھر وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے میسنجر بھیجتا ہے فرعون، اور شہر کے ماہر جادوگروں کو جمع کرتا ہے، بلاتا ہے اپنے دربار میں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جب جادوگر آئے فرعون کے پاس اس کے بلانے پر، آتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا فرعون سے کہ کیا تو ہمیں انعام دے گا، ہمارا کوئی انعام ہے اگر ہم غالب آ جائیں تو؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی کہ میرے مقرب بن جاؤ گے تم۔ دیکھیے جو دربار ہوتا ہے اس کے اندر سرٹن منسٹرز راجا کے بہت قریب ہوتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں، تو فرعون نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ تمہارا بھی سٹیٹس اس طرح سے میرے خاص بندوں میں، میرے خاص لوگوں میں تمہیں شامل کر لوں گا تم اگر یہ مقابلہ جیت گئے تو۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انعامات بھی ان کے طے پائے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب ماہر جادوگر بلائے گئے تھے۔ تو دیکھیے آپ، ایک کنگڈم میں 70,000 جادوگر، وہ بھی ہائیلی پروفیشنل، ہائیلی ایکسپرٹس، تو کتنا جادو پریکٹس کیا جاتا تھا اور کتنا جادو کا چلن تھا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے۔ اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی اجرت طلب کی، یعنی کہ ہمیں کیا ملے گا ریوارڈ میں، جس پر فرعون نے ان کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کرنے کا وعدہ کیا۔ ٹھیک، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم ڈالو گے اور یا ان نکون نحن الملقین، اور یا یہ کہ ہم ہی ڈالنے والے، یعنی کہ انہوں نے آفر دیا کہ آپ لوگ شروعات کریں گے کہ میں کروں، اور کہا کہ آپ لوگ کرو، تو وہ لوگ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ قال القو، کس نے کہا یہ قالا کس کا ہے؟ آیت 116 کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو، تم لوگ ڈالو، پیش کرو جو تیاریاں تم کر آئے ہو۔ دیکھیے یہاں سے بہت امپورٹنٹ ہمیں ٹپس ملنے والے ہیں، مورلز ملنے والے ہیں، عمل کے پوائنٹس ملنے والے ہیں، غور سے سنیے۔ جب باطل کے ساتھ یا دشمنوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ پہلے تم اپنی طاقت پوری دکھاؤ مجھے، تاکہ ان کو بھی اندازہ لگے کہ وہ آخر ہیں کیا کرنے والے۔ تو انہوں نے فلما، پھر جب القو، انہوں نے ڈالا، سحرو، وہ تو لائے تھے کھلا جادو، ہے نا، وہ نگاہوں کو مسحور کر دینے والا جادو لے کر آئے،
لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے جادو کے کرشمے دکھانے شروع کیے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا لوگوں کو، اور وہ لائے تھے جادو بہت بڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. سوچئے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑا جادو لے کر آئے تو کیا ایکسپرٹ تھے ہوں گے وہ لوگ. اس آیت 115 اور 116 سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس قصے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو آفر کیا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ سٹارٹ کرو گے کہ میں سٹارٹ کروں، اس میں یہ ایک بہت ہی ان کا حکمت فیصلہ تھا کہ اگلے والے کو، اپوزٹ انسان کو جو ان کے مقابل میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کو چانس دے رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا پاور کتنا ہے. تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا دین کی تبلیغ کرنی ہو یا کوئی ڈیبیٹ کرنا ہو یا روزمرہ کی زندگی میں بھی کیوں نہ ہو، دین کی دعوت ہی نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی جب کوئی بحث مباحثے ڈسکشن یا ڈیبیٹ کا موقع آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپوزیشن میں جو پرسن ہے، جو انسان ہے، اس کو اپنی پوری بات رکھنے کی ہمیں مہلت دینی چاہیے. ایک بار وہ اپنا پورا نظریہ ہمارے سامنے رکھ دے، اس کے بعد ہم صحیح طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ کلیئر کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنٹ پتا چلتا ہے. جس یقین اور جس سکون کے ساتھ اور جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے شروع کرو. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو کہ ہزاروں کے مجمع میں کیا گیا تھا، اور ایک اوپن گراؤنڈ میں ان لوگوں کا کوئی فیسٹیول، کوئی جشن وہ مناتے تھے جس دن وہ تمام ریاست کے امیر غریب ہر قسم کا انسان وہاں جمع ہوتا تھا. وہ ان کا فیسٹ تھا، ان کا فیسٹیول تھا. وہ جشن کے دن یہ مقابلہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اور یہ مقابلہ رکھا گیا تھا. یہ تمام ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب جب جادوگروں نے اپنا بہت بڑا جادو سامنے ڈالا، روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ رسیاں، لاٹھیاں پھینکی جو کہ بڑے بڑے سانپ بن کر پورے گراؤنڈ میں پھیلنے لگے، گھومنے لگے. تو انسان ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی خوف ہوا، وہاں پر موجود پبلک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو تھاما، ان کو ہمت دلائی اور ان کو وحی کی اور ان کو کہا کہ پھینکو اپنا آسا جو تمہارے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے نا، اب ڈالو زمین پر اس کو. تو وہ ڈالتے ہیں زمین پر اپنی لاٹھی کو اور وہ ایک تمام جادو کو نگل لیتا ہے جو وہ گھڑ کر لائے تھے. جادوگروں نے جو اتنی محنت کر کے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا، اتنا بڑا پریزنٹیشن وہ میجیشینز دکھا رہے تھے، جیسے ہی اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، آسا ڈالا، وہ اس آسا نے تمام جادو نگل لیا، یعنی سارے سانپ وہ کھا گیا. اب یہ جو ایونٹ ہوا اس سے حق ثابت ہو گیا، کون پاورفل ہے، کون حق پہ ہے، یہ بات ثابت ہو گئی، اور جو غلط تھا وہ ایگزٹ ہو گیا، باطل ایگزٹ ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ عمل کیا تھا وہ سارا رد ہو گیا. کیونکہ جادوگر اپنے جادو کو، اپنے جیسے انسان کو جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا ڈالا اور وہ تمام جادو کو نگل گیا، وہ آسا سارا جادو ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا، تو جادوگروں کو یقین ہو گیا کیونکہ وہ ایکسپرٹیز تھے اس فیلڈ کے. تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ جو موسیٰ کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی ڈیفرنٹ پاور ہے، کوئی ایک سپر نیچرل پاور ہے ان کے پاس، یہ جادو نہیں ہے. موسیٰ کوئی عام آدمی نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے غور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ نے ان کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آرڈر دیا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو نجات کی طرف بلا رہے ہیں. یہ جادوگر یہ تمام باتیں سن چکے تھے. تو فوری جادوگروں کو کیا ہوا، یہ پورے جو کچھ وہاں پر چل رہا تھا اس سے وہ مغلوب کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مغلوب کر دیا، وہ مغلوب ہو گئے، وہ اس ایفیکٹ میں آ گئے، جادوگر امپریس ہو گئے، اور وہ چھوٹے ہو کر رہ گئے. اپنے آپ کو، اپنے مہارت کو، جو بہت ہی فل کانفیڈنس کے ساتھ آ کر انہوں نے جو فرعون سے بات چیت کی تھی، ہم تو بازی مار جائیں گے، آپ کیا دیں گے ہمیں، تو وہ ساری حقیقت ان کے سامنے کھل گئی. ان کو اچھے سے پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اور ان کے لیمٹس کیا ہیں. وہ انڈرسٹینڈ کر گئے، وہ سمجھ گئے کہ حق ہے، یہ جو پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ حق ہے. تو انہوں نے حق کو مان لیا، خود کو چھوٹا سمجھ کر وہ سجدے میں گر پڑے.
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سبحان اللہ، القیہ ڈال دیے گئے، وہ ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، کیونکہ وہ جادوگر جانتے تھے میجک اور جادو کی لمٹس، اسی لیے وہ سمجھ گئے حق کو اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ سب اتنے ہزاروں کے مجمع کے سامنے، فرعون کے سامنے، سب کے سامنے آن دا اسپاٹ انہوں نے سجدہ کیا، وہ حق پہچان گئے اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ سبحان اللہ، جب حق انسان جان کر مان لیتا ہے تو اس کی نجات کا راستہ کھل جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگروں کو بلایا گیا تھا کہ وہ فرعون کو سپورٹ کریں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور حق کی طاقت سے تمام معاملہ الٹا ہو گیا۔ وہاں یہ ہزاروں کی پبلک دیکھ رہی ہے سب کچھ، تو سبحان اللہ، یہ ایسا بڑا شوق لگا فرعون کا، تو پورا تختہ پلٹ ہو گیا، وہ بوکھلایا اور اس نے فوری کہا قال فرعون آمنت به قبل ان اذان لکم، وہ ایک دم بوگلاہٹ میں پکار اٹھا، کیا تم ایمان لے آتے ہو اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا۔ ایک تو اس نے جادوگروں کو ڈانٹ لگائی کہ میری اجازت کے بغیر اتنی ہمت تمہاری کہ تم ایمان لے آؤ، اور پھر کہنے لگا کہ بے شک یہ ایک بہت سوچی سمجھی چال چلی تم نے تاکہ تم شہر سے نکال لے جاؤ اس شہر کے رہنے والوں کو۔ کون تھے اس شہر کے رہنے والے؟ اس تمام شو کو دیکھنے والے کون تھے؟ بنی اسرائیل، جس کی آزادی کی بات موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں کی تھی کہ میں تجھے تیری سرکشی کو روکنے کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ سے ڈرنے کا تجھے میسیج دیتا ہوں، ہدایت کرتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈر جا، یہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اپنی سرکشیوں سے باز آ جا اور یہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے، کیونکہ سب کا حق ہے کہ وہ رب العالمین کی غلامی کرے، یہ اللہ کے بندے ہیں، تو تیرا رب بھی اللہ ہے، ان کا بھی رب اللہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ان کو سیٹ فری، ان کو آزاد کر دے، یہ ان کا ڈیمانڈ تھا نا۔ تو اس نے اب یہاں پر اس بات کو کوٹ کیا کہ یہ تیری سوچی سمجھی سازش تھی اور تو اہل مصر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ریورس ہو گیا فرعون، اور جادوگروں کو بھی ڈانٹنے لگا، فسوف تعلمون، پھر دھمکی بھی دے گیا کہ ان قریب تم لوگ جان لوگے جو تم نے یہ چال چلی ہے، جس طرح سے تم نے یہ سب کچھ کھیل بگاڑا ہے، دیکھنا کیسا مزہ چکاؤں گا۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک، یہاں پر 3 پارٹیز ہیں۔ فرسٹ اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، جو حق پر جمے ہوئے ہیں اور حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرے جاہل انون تماشائی جو بنی اسرائیل ہیں۔ تیسرے رائل فیملی تکبر میں بھرا ہوا فرعون اور اس کے ساتھی اور وہ جادوگر۔ فرعون، اس کے ساتھی، اس کے منسٹرز اور جادوگر ایک سائٹ پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل مظلوم قوم تھی وہ تو نیوٹرل ہو کر دونوں کا بھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب حق سامنے آ گیا اس میں مان لینا ہی بہتری ہے، جو جادوگروں نے کیا۔ جیسے ہی حق سمجھ آیا انہوں نے فوری مان لیا، غلطی ہو گئی پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنی بے عزتی نہیں سمجھی، اس کو اپنی غلطی کو مان کر سجدہ ریز ہو گئے۔ وہیں اپوزٹ میں نہیں مان کر حقیقت میں شیطان یا فرعون ذلیل ہوا۔ بوکلاہٹ میں جب اس کا کوئی بس نہیں چلا تو اس نے دھمکی بھی دی، اس نے چلایا بھی اور الزامات بھی لگائے۔ ایک انسان جب بے بس ہو جاتا ہے نا تو الزام کشی سے اور دھمکیوں سے کام لیتا ہے، وہی یہاں پر فرعون نے کیا۔ وہ دھمکی دے کر وہیں پر نہیں رکا، اس نے اپنا ججمنٹ بھی پاس کر دیا کہ میں تم لوگوں کو ضرور کاٹ دوں گا۔ کس کو؟ جو ایمان لائیں گے۔ اب اس کو ڈر ہونے لگ گیا کہ جادوگر تو ایمان لے آئے اور یہاں پر ہزاروں کی پبلک دیکھ رہی ہے، کہیں پوری کی پوری پبلک ایمان نہ لائے، پوری میجورٹی موسیٰ کے سائڈ نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے ایک سخت اور بہت ہی درندگی سے بھری ہوئی سزا کا اعلان کیا کہ میں تمہیں کاٹوں گا۔ کیسے کاٹوں گا؟ اپوزٹ ڈائریکشن سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، اور کاٹنے کے بعد تم کو سولی بھی چڑھاؤں گا، تم سب کو جو ایمان لائے گا ابھی، یعنی کسی کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پیر کاٹا جائے گا، اور کسی کا لیفٹ ہینڈ رائٹ پیر کاٹا جائے گا۔ صرف کاٹ کے چھوڑا نہیں جائے گا، جب ایک انسان کا اس طرح سے اپوزٹ سمت میں کوئی لمس کاٹے جاتے ہیں نا، تو نہ وہ ٹھیک سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ وہ بیلنس رکھ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔
اس کی زندگی پوری بیکار ہو گئی، اس کی زندگی خود بہت بڑی اذیت اور موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن فرعون کو اس پر بھی ٹھنڈک نہیں پہنچی، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی بھی چڑھاؤں گا۔ تو یہاں پر ٹوٹل ہم نے دیکھا، کیا دیکھا ہم نے آیت 123 124 میں، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام پلاننگ اور پلاٹنگ کرنے کا بلیم کیا، الزام لگایا، اور بنی اسرائیل کو یہ تمام جادو کر کے اس طرح کے پلاننگ کر کے آزاد کر لے جانے کا، بھگا لے جانے کا الزام لگایا، اور ساتھ کا ساتھ دھمکیاں دینے لگا۔ تو یہ جو اس نے پنشمنٹ کا اعلان کیا تھا نا، ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسی سزا تھی جو پہلی بار فرعون نے ہی شروع کی تھی۔ اس سزا میں سلولی مرنا اور ذلیل کرنے کا مقصد تھا، یعنی ایک تو انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، اور دوسرا انسان کی ذلت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا فرعون نے یہ فرسٹ ٹائم دنیا میں اس طرح کی سزا کو ایجاد کیا تھا۔ تو اتنی بھیانک سزا سننے کے بعد جو ایمان لے آئے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، جن کا ایمان بہت سچا اور پکا تھا، بنا کسی انفلوئنس کے حق کو جان کر مان لیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا الى ربنا منقلبون۔ تو کیا بگاڑے گا فرعون تو ہمارا؟ بے شک ہمارا لوٹنا ہمارے رب کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، کیا کانفیڈنٹ آ جاتا ہے نا انسان میں جب وہ ایک رب کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ جب تک ہم ایک رب کے غلام نہیں بنتے، اللہ وحدہ کے غلام نہیں بنتے حقیقی معنوں میں، ہر چیز سے ہم ڈرنے لگتے ہیں، ہر چیز کی غلامی ہم کرتے ہیں، پیسے کی، مال کی، نفس کی، سوسائٹی کی، خوف کی، ذلت کے ڈر سے ہم ان کے غلام بننے لگتے ہیں۔ جب ہم توحید پر جم جاتے ہیں نا، ہر خوف، ہر بے عزتی کا ڈر، ہر غلامی سے اللہ ہمیں آزاد اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تو ہمیں مار بھی ڈالے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو ہمارے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تم ناراض ہوتے ہو ہم سے، ہم پر بگڑ رہے ہو، چلا رہے ہو، یہ کہ ہم ایمان لے آئے ان نشانیوں پر جو ہمارے رب نے ہمارے سامنے پیش کیے، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہمارے پاس بھیجائی ہے، وہ لوگوں نے کہا فرعون سے کوئی مدد نہیں چاہ رہے، کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگے، بٹ ڈائریکٹ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گئے، اور اس کو کہہ رہے ہیں جب رب نے جو نشانیاں بھیجائی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد بھی تو ناراض ہوتا ہے ہم سے۔ پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دی، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کر ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ اب اس نے کیا کہا تھا؟ اپوزٹ ڈائریکشن سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ اب موت ان کے سامنے تھی، تو وہ اللہ سے ثابت قدمی اور صبر مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں صبر دینا کہ اس کی سزاؤں پہ ہم صبر کر لیں اور ہمارا ایمان نہ جانے پائے، ہم کو ہماری جان لینا، ہمیں مار دینا، لیکن مسلمان حالت میں ایمان پر ہماری موت ہو جائے، یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں جو مورل ملتا ہے کہ حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اللہ سے دعا، صبر کی بھیک مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہمیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اس مشکل پر جمنے کے لیے اور فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اور کہا جاتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ تمام کام صبح میں سٹارٹ ہوا تھا نا، ان کے جشن والے دن یہ سارا جادو پیش کیا گیا، یہ میجیشین کا شو ہوا، پھر انہیں ریئلائز ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور وہ ایمان لے آئے، اور فرعون نے ان پر بگڑ کر انہیں سزا دینے کا اعلان کر دیا، اور شام تک ان کو شہید بھی کر دیا گیا۔ وہ یہ دعا کرتے کرتے شہید بھی ہو گئے۔ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے، اور ایمان کی انہوں نے کیا قیمت دی؟ اپنی جان سے انہوں نے ایمان کی قیمت چکائی۔ اب سرداروں نے کس سے کہا؟ فرعون سے کہا کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کے ساتھ اس قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، جو فساد پھیلائیں زمین میں؟ یہ فرعون کس کی پوجا کرتا تھا؟ گائے کی پرستش کی جاتی تھی، فرعونی گائے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ سردار جو ہیں، جو کورٹ ممبرز، منسٹرز ہیں، وہ فرعون سے پوچھ رہے ہیں کیا تو اب موسیٰ کے ساتھ یہ سارے جو ایمان لے آئے ان کو جانے دے گا، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، آزاد گھومیں، اور وہ تیرے الہوں کو چھوڑ دیں، تیرے مذہب سے ہٹ کے موسیٰ کے مذہب پر جا ملے؟
اس طرح سے وہ لوگ اسے اکسا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، ضرور ہم خوب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم اوپر ان کے زبردست ہے۔ ابھی بھی فرعون کو عقل نہیں آئی، وہ اپنے پاور کے نشے میں چکنا چور تھا، اپنے اقتدار کے نشے میں، تکبر میں اس بری طریقے سے اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے تمام بنی اسرائیلیوں کو بھی یہ سزا سنا دی، جو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جائے گا، عورت ہے تو اسے غلام بنا لیا جائے گا، اور ان پر کیونکہ ہم قادر ہیں، ہمارا پاور ہے، ہماری رعایا ہے، یہ لوگ کمزور ہیں تو ان کو اس طرح سے ہم ظلم ڈھائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیلیوں کے لیے۔ تو بنی اسرائیلیوں کو یہاں پر آزاد کیوں نہیں چھوڑنا جا رہا تھا؟ کیا یہ لوگ کس چیز کو فساد کہہ رہے تھے؟ یہ منسٹرز، یہ سردار فرعون اور اس کے الہوں سے بغاوت کرنے کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایز اے ٹیررسٹ ان کو کھلا چھوڑ دو گے کیا تم؟ تو ہمیں سورۃ غافر آیت 26 سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فرعون نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ مرد کو مار دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور انہیں غلام بنا لیا جائے، تاکہ ابھی آپ دیکھیں ایک قوم کی پاپولیشن چلتے رہنے کے لیے مرد اور عورت دونوں ضروری ہے۔ مضبوط ایک قوم کی بیک بون اس کا مرد ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ایک نیشن کی۔ جب جینٹس ختم ہو جائیں گے، جب مرد حضرات کو مار دیا جائے گا تو عورتیں تو ویسے ہی بانجھ ہو جائیں گی، نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو جنریشن کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے یہ سزا سنائی۔ 128 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، وہ وارث بناتا ہے اس زمین کا جسے وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر فرعون نے کہا تھا کہ میں اقتدار رکھتا ہوں، میں زبردست ہوں، غلبہ رکھنے والا ہوں، تو میں ان لوگوں کے ساتھ یہ حرکت کرنے والا ہوں، ان کو اس طرح سے مٹا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں ہمت دلائی کہ یہ بڑی آزمائش میں جبکہ تمہاری نسل کو ختم کر دینے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو تم اللہ کی مدد چاہو اور صبر کے ساتھ رہو، بے شک یہ زمین تو اللہ ہی کی ہے نا پوری کی پوری، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، لیڈر بنا دے گا، اور فائنل وکٹری، فائنل جیت، فائنل فتح اسی کی ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام، بہترین انجام آخرت کے حساب سے بھی اور دنیا کے کسی بھی معاملات میں بھی جو متقی لوگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ کامیابی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا، اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس۔ یعنی یہ بنی اسرائیل میں یہ ایک بہت بری عادت تھی کہ جب بھی کوئی پرابلم آتا یا آزمائش میں وہ پڑتے تو اپنے پیغمبر کو دوش دینے لگتے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم پہ بہت ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کس کنڈیشنز میں، کس ٹیرر میں دنیا میں بھیجے گئے، کہ اس وقت بھی فرعون تمام میل چائلڈز کو قتل کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہی مرد بچوں کو، وہ جو بچے پیدا ہو رہے تھے نومولود، ان کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزتاً موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، وہاں سے نکال لیا، لیکن بہت سارے بچے قتل کیے گئے۔ تو اس آزمائش کی طرف یہ لوگ یہاں پہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب تو پیدا ہونے والا تھا اس وقت بھی ہم بہت مشکل اٹھائے، اور آج جب تو نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت تجھے دی گئی ہے، تو پھر سے ہم مشکل میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور تمہیں جانشین بنا دے اس زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ یعنی آج تم سپریس ہو، دباؤ میں ہو، غلامی میں ہو، تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اور کیا پتا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو غلط کر دے اور تمہیں اسی زمین کا خلیفہ، لیڈر بنا دے، اس زمین پر تمہیں اقتدار دے دے۔ پھر اللہ دیکھے گا تمہیں اقتدار دینے کے بعد کہ تم کیا کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہارڈشپ آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، وہ بھی ہمارا ایگزام ہے کہ ہم اس میں صبر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی رسی پکڑ رہے ہیں، اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں، یا شکوے شکایت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اقتدار بھی دیتا ہے، لیڈرشپ بھی دیتا ہے، اور بساتا بھی ہے، حکومتیں بھی دیتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے کہ نہیں، کیا عمل کرے گا۔ تو یہاں اس سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کو ایک بار کمپلیٹ دیکھیں گے
کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے حق کی دعوت دیتے ہیں تو فرعون تکبر میں آ کر ان کو جادوگر اور ان کے تمام معجزات کو جادو کہہ کے ٹال دیتا ہے اور خود ہی آرگنائز کراتا ہے اور اپنے ہی شہر کے ماہر جادوگروں کو بلاتا ہے، ڈیٹ فکس کرتا ہے، تمام ہزاروں لاکھوں کی پبلک کے سامنے یہ تمام شو کو آرگنائز کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے اس کا تمام کھیل بگاڑ دیتے ہیں، لوگوں پر حق واضح ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ خود ہی وہ جانتا تھا، اور ہر وہ شخص جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ فرعون نے جو الزام لگائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری ملی بھگت ہے، تم جادوگروں کے ساتھ مل کے اپنے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچ رہے ہو، تم نے پلاننگ پلاٹنگ کی، جو موسیٰ علیہ السلام کو وہ الزام لگا رہا ہے، یہ جو بات وہ کر رہا ہے بے حد وہ غلط بات تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو میدان میں آتے ہی فرعون کو پھر سے اللہ کی طرف دعوت دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی صداقت کی نمایاں معجزات اور قطعی دلیل بھی پیش کی، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو خود فرعون کے بلائے ہوئے ماہر جادوگر تھے، وہ آتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کر کے اور جیت جانے پر ان کو بہت بڑا انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا درشاتا ہے؟ کہ فرعون کے لوگ تھے، وہ کون؟ آئس و جادوگر۔ لیکن اور جادوگروں کی بھی یہاں پر شدید خواہش یہی تھی کہ وہ اس مقابلے میں کامیاب ہوں تاکہ انہیں زبردست انعام حاصل ہو اور فرعون کے دربار میں بلند مقام و مرتبہ ملے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا میرے مقربین بن جاؤ گے۔ تو جو آئے ہیں کمپیٹیٹر، ان کو بھی یہی اسٹرانگ خواہش ہے کہ وہ جیت جائیں، فرعون بھی چاہتا ہے کہ وہ جیت جائیں، بٹ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ٹھہری ہوئی تھی جو اللہ رب العالمین کی طاقت تھی، حق کی طاقت تھی، جو ان کے تمام پلاننگز کو تہس نہس کر کے رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، نہ انہوں نے ان سے پہلے کبھی ان میں سے کسی کو دیکھا تھا، نہ ہی کسی کو کوئی ملاقات کی تھی۔ فرعون کو بھی ان ساری باتوں کا علم تھا، لیکن اس نے اپنی حکومت کے کارندوں یعنی جو لیڈرز ہیں اور جاہل عوام وہاں پر دیکھ رہی ہے، ان سب سے حقیقت چھپانے اور انہیں فریب میں، دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کہا، جیسا کہ وہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا کوئی ٹائی اپ ہے، یہ الزام اس نے اسی لیے لگایا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا بھر کے جاہل قوموں میں بھی سب میں جاہل اور بے وقوف اور ایک دم بیکار قوم فرعون کی تھی، جو فرعون کہتا اس کی تصدیق کرتی تھی۔ اس تمام قصے میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا فرم ڈٹرمنیشن، ان کا کانفیڈنٹ، اور وہ کس طرح اپنی قوم کو سنبھال رہے، یہ سب کچھ دکھ رہا ہے کہ ایک ٹرو لیڈر کے کوالٹیز ہمیں یہاں سے پتہ چل رہے ہیں۔ اتنی نادان، جاہل اور اس طرح کی ایگریسو قوم کو بھی انہوں نے کیا سبق سکھایا، کیا تلقین کی کہ صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو، ان قریب اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور جو حق کے ساتھ رہتا ہے اس کی مدد اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ تو اب تو ہماری قوم میں کوئی پیغمبر یا رسول نہیں آئیں گے، اب امت محمدیہ کو یہ لیڈرشپ کوالٹیز اپنانی ہوگی، اپنے اندر انکلکیٹ کرنا، ڈیولپ کرنا ہوگا، تاکہ ہم غیروں کو جہالت سے، ان کی نادانیوں سے، ان کے غفلتوں سے کھینچ کر دین کی روشن راہوں پہ لے آئیں، گناہوں کے ظلمت اندھیروں سے ان کو کھینچ کر نیکیوں کی روشنی تک لائیں۔ تو ان واقعات سے ہمیں اپنے لیے اس طرح کے نصیحتیں اور ٹو ڈو ورکس نکالنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت ہم سے لے لے، اور جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے۔ سبحانک، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔